رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات عليك. یہ ایام اعزا کے آخری ایام ہے جہاں ہم لوگ 40 سے قریب پہنچ رہے ہیں، لیکن آج کی مناسبت شب کی ایک روایت کے مطابق 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اسی مناسبت سے آج کی گفتگو رہے گی. لیکن تمہیداً امام کے زندگی کے 2-3 واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے خود عنوان ولایت اور تشیع کے بارے میں تمہیداً 1-2 بات آپ کے سامنے پیش کریں. اسلام در حقیقت دین عقل اور منطق ہے، اس لیے اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. لا اکراہ فی الدین سے مراد یہی ہے. اگرچہ ہمارے اپنے حضرات اکثر کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں جبر تو نہیں ہے، نماز پڑھی یا نہ پڑھی. لا اکراہ فی الدین کا تعلق نماز و روزے اور حج و زکوٰۃ سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام میں ورود سے ہے کہ آیا کسی کو آپ زبردستی مسلمان بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں. اس میں یہ کہا جا رہا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر اور اکراہ کی بات نہیں ہو سکتی ہے. قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ اسلام کو اپنے اصول اور نظریات پر اتنا بھروسہ ہے کہ رشد اور غی، جو حق اور باطل میں امتیاز برقرار ہو چکا ہے، جو بھی صاحب عقل ہو وہ ہمیشہ اسلام کی طرف آئے گا. تو اسلام کی بنیاد عقل پہ ہے، لیکن عقلی تسلیم کے بعد ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے پھر عملی طور پہ بھی تسلیم ہو. لیکن یہ عملی تسلیم جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اسی لیے اسلام میں یہ کہا گیا ہے اسلام اور تشیع میں جو فرق ہے، یا اسلام اور ایمان میں جو فرق ہے، وہ فرق یہی ہے کہ اسلام میں وارد ہونے کے لیے تو عقلی بنیاد کافی ہے، لیکن مسلمان بننے کے بعد عمل کرنے کے لیے کچھ اور موٹیویشن چاہیے، اور اس موٹیویشن کا نام ہے محبت. عقل کا تعلق اس لیول پہ ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے. عقلی لیول پر انسان جب مانتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اسلام کو ماننے کے بعد جب وہ رسول اور آل رسول سے محبت کرنا شروع کرتا ہے تو اسے وہ موٹیویشن حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان کی پیروی کرے
اور وہیں سے آپ پھر عقل کے لیول سے محبت کے لیول پر آتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ فاصلہ جو ہے یہاں سے یہاں تک کا اگرچہ نظر تو بہت ہی مختصر ہی آتا ہے، لیکن یہ سال ہر سال لگ جاتے ہیں لوگوں. اور اسی لیے ہمارے یہاں تشیع کی بنیاد تصور ولایت پہ ہے. ولایت سے مراد کیا ہے؟ محبت آل محمد. اس کو واجب کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان عقلی طور پہ تو اسلام کو مان لے گا، لیکن عملی طور پہ جو موٹیویشن چاہیے، جو پاور چاہیے، جو طاقت چاہیے کہ وہ عملی طور پہ اس کی پیروی کرے، وہاں جو ہے محبت یقیناً لازمی ہو جاتی ہے. اور اسی لیے خداوند عالم نے رسول کو حکم دیا تھا. یہ رسول کا فرمان نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے رسول کے لیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ جو کچھ ہم نے محنت کی ہے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے کے لیے، کوئی اجر ہم نہیں مانگتے ہیں، کوئی صلہ نہیں مانگتے ہیں، کوئی ریوارڈ کمپنسیشن ہمیں نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، صرف ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. یہ بھی در حقیقت اس کا فائدہ رسول کے لیے نہیں ہے. جو حضرات اس آیت کو پڑھتے ہیں ایک اور آیت کو بھول جاتے ہیں، فَهُوَ لَكُمْ، کہ جو اجر ہم نے تم سے مانگا ہے یہ در حقیقت میرے لیے نہیں ہے، فَهُوَ لَكُمْ، اس کا فائدہ تمہارے ہی لیے ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. تو اسی بنیاد پر ہم لوگ اس آیت کو اگر دیکھیں تو خود خداوند عالم نے آگے بڑھ کے اس آیت میں کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. پھر اعلان ہو رہا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اس حکم کے بعد کہ دیکھو اجر صرف ایک مانگا جا رہا ہے اور یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو، پھر اعلان ہو رہا ہے کہ جو بھی حسنات نیکیوں کو حاصل کرے. یہاں نیکی سے مراد کیا ہے؟ مودت قربا. جو انسان اس نیکی کو حاصل کرے تو خود خداوند عالم کا اعلان ہے نزد لہ فیہ حسنا، اس کی اس محبت میں ہم اضافہ کر دیں گے. اور جب اس محبت آل محمد میں اضافہ جب ہوگا خداوند عالم کی طرف سے، اس کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ان اللہ غفور شکور، خداوند عالم مغفرت بھی کرے گا گناہوں کا ہمارے، اور شکور بھی ہے، یعنی شکریہ بھی ادا کرے گا. یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا کہ غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے. خداوند عالم نے در حقیقت یہ ثمرے کے طور پہ بیان کیا ہے. تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو تصور ہمارے یہاں ہے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد جو ہے محبت آل محمد پہ ہے، یہ صرف ایک زبانی بات نہیں ہے. اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. اور جب دل اور قلب کے لیول پر وہ محبت ہے تو اس کا اظہار عمل میں یقیناً لازم ہے، بلکہ محبت جو ہے اس کی دلیل عمل ہی ہے. اگر عمل نہیں ہے تو پھر محبت نہیں ہو سکتی ہے. خداوند عالم نے ایک اور آیت میں بھی کہا ہے کہ اے رسول ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول ان سے آپ کہیں اور اعلان کریں کہ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور جب تم محمد کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. دو محبتوں کا ذکر ہے اس آیت میں. ایک یہ ہے کہ بندے کی محبت اللہ کے سلسلے میں، دوسری وہ ہے جو اللہ کی محبت بندے کے سلسلے میں، اور دونوں میں جو لنک ہے وہ اتباع رسول کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جو اتباع کرنا، اطاعت کرنا، پیروی کرنا در حقیقت دلیل ہے اس محبت کی جو بندہ جو ہے اللہ اور رسول اور آل رسول سے کرتا ہے. صلوات پڑھیں ایک بار. اور اسی لیے خداوند عالم نے رسول کے بعد ہمارے لیے ہدایت کا جو انتظام کیا ہے آل محمد کے سلسلے میں، وہ اسی لیے ہے کہ آپ جتنا ان کی معرفت حاصل کریں گے، جتنا ان سے قریب ہوں گے، وہ محبت جب پیدا ہوگی تو یقیناً ان کا کردار جو ہے آپ کے کردار پر متاثر ہوگا.
اور اس کا تاثر جو ہے ہماری عملی زندگی میں یقیناً ظاہر ہو۔ آج جس امام کا ذکر کرنا چاہیں گے یہ ہمارے 8ویں امام ہیں، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اتفاق سے ان کے حالات میں بھی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے اسی ولایت کی شرط کے سلسلے میں، لیکن مختصراً حالات ان کے ہم پیش کرنا چاہیں گے، اس لیے کہ ہماری عادت سی ہے کہ مناسبت کے لحاظ سے ہی گفتگو ہوگی۔ اگر آج مجلس 8ویں امام کی ہے تو گفتگو 8ویں امام کی ہوگی، اس لیے کہ کبھی کبھی ہم لوگ جو ہیں دوسرے ائمہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ سلسلہ کچھ اور ہوتا ہے، موضوع کچھ اور ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں بہت کچھ ہے، تاریخ کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے بہت کچھ ہے۔ 8ویں امام کی امامت کو اگر آپ دیکھیں تو در حقیقت امام کے امامت کا دور اس وقت شروع ہوا جب امام 35 سال کے سن مبارک میں پہنچے تھے، اور خود امامت کا دور 20 سال کا تھا، جس میں پہلے 10 سال جو ہے ہارون الرشید کا دور تھا، اس کے بعد 5 سال امین کا دور تھا، اور آخری 5 سال مامون الرشید کا دور رہا ہے۔ ہارون جتنا مشہور ہے تاریخ اسلام میں، اس کا ظلم بھی اتنا مشہور ہے۔ ان 10 سال میں امام بڑے مشکل حالات میں رہے، جس طرح سے ان کے والد بزرگزار کے حالات کو بھی آپ دیکھیں تو 7ویں امام تنہا وہ امام ہیں جن کی شہادت قید خانے میں ہوئی ہے۔ اسی سے آپ کو ہارون کے ظلم کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور تو امام نے جو 10 سال گزارے ہیں بڑے سپریشن کے دور میں گزارے ہیں۔ اس کے بعد جو 5 سال کا وقفہ آتا ہے، جو امین کا دور ہے، اور امین اور مامون دونوں بھائیوں میں جنگ رہی ہے۔ جب دشمن آپس میں لڑتے ہیں تو جو مظلوم ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا آزادی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، اور اسی لیے اکثر ایک دعا ہے ائمہ سے، اللہم اشغل الظالم بالظالم، خداوند ایک ظالم کو بیزی رکھ دوسرے ظالم کے ساتھ، آپس میں لڑتے رہیں گے تو ہم آزاد رہیں گے۔ تو یہ 5 سال کا دور جو ہے امین کا دور، وہ دور تھا کہ جہاں دونوں بھائیوں میں جنگ ہو رہی تھی، اور آخر میں جو ہے امین کو قتل کر دیا گیا، مامون الرشید خلیفہ بنا۔ اور اسی فرصت سے اپرچونٹیز کو امام نے یوز کیا ہے اپنے علوم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں جو شیعہ کتب احادیث ہیں، سب سے زیادہ احادیث جو آئی ہیں وہ 5ویں اور 6ٹھے امام سے ہیں، لیکن 5ویں اور 6ٹھے امام کے بعد جتنے ائمہ ہیں ان میں اگر دیکھا جائے کہ ان کے بعد سب سے زیادہ احادیث کن سے ہمیں ملی ہیں تو وہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا دور ہے۔ ایک تو وہی امین کا دور تھا، اور اس کے بعد جو آخری 5 سال کا دور ہے امام کی امامت اور زندگی کا، یہ مامون الرشید کا دور ہے۔ مامون الرشید اپنے باپ کے برخلاف بہت ہی بڑا پولیٹیشین تھا، سیاست مدار میں اس سے بہتر کوئی اور نہیں ملے گا۔ اس نے اپنے والد کے حالات کو دیکھا کہ ہارون الرشید کے زمانے میں مختلف انقلابات ہوئے ہیں، پروٹیسٹ اور احتجاجات ہوئے ہیں، جس میں زیادہ تر لیڈرشپ ان لوگوں کی تھی جنہیں آل علی کہا جاتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر موومنٹ میں ائمہ اہل بیت نے اسے اپروو کیا ہو، لیکن جتنی بھی مخالف تحریکیں چلی ہیں ہارون کے زمانے میں، اس میں زیادہ تر آل علی کا لیڈرشپ کا رول تھا۔ اور اس فیکٹر کو دیکھتے ہوئے مامون الرشید نے سوچا کہ بھائی ہمارے باپ نے تلوار کے ذریعے تو ان جتنے انقلابات ہیں ان کو ختم تو نہیں کر سکے، اور یہ سورشیں جو ہیں یہ بڑھتی چلی آ رہی ہیں، لہٰذا اس نے سوچا کہ بھائی اسٹریٹجی کو بدلا جائے، شیعوں کو ذرا اپنے سے قریب کریں۔ تو اس نے بہت کچھ کیا ہے جو شیعوں کو اپنی طرف مائل کرے۔ مثلا سب سے پہلے بات اس کی مشہور یہ ہے کہ پبلکلی اس نے تفضیلیہ عقیدے کو رائج کرنا شروع کیا۔
تفصیلیہ وہ عقیدہ ہے کہ جس میں وہ ٹھیک ہے خلفاء کو بترتیب یہ مانتے ہیں، لیکن جہاں افضل کی بات آتی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل جو ہیں امیر المومنین تھے۔ جس طرح سے معتزلہ فرقہ بھی گزرا ہے، وہ کہیں گے کہ بھائی پہلے خلیفہ وہ ہیں، سیکنڈ وہ ہیں، تھرڈ یہ ہیں، فورتھ علی ہیں، لیکن سب سے افضل کون ہے تو وہ کہیں گے چوتھے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ بھائی سب سے افضل اگر چوتھے تھے تو وہ پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ وہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ خلیفہ جو ہے سب سے بیسٹ ہونا چاہیے، عقلی طور پہ یہ ضروری نہیں کہ خلیفہ جو ہے ہم میں سب سے بہتر ہونا چاہیے، وہ جو مفضول ہے وہ بھی خلیفہ بن سکتا ہے۔ تو یہ انہوں نے عقلی طور پہ ایک اپنی توجیہ کی ہے۔ تو مامون الرشید نے اسی تفضیلیہ نظریے کو اور پروموٹ کیا تاکہ شیعوں کو اپنے سے قریب کرے۔ نمبر 2، اس نے معاویہ اور بنو امیہ کی برائی شروع کی پبلکلی اور مذمت شروع کی تاکہ شیعوں کو تھوڑا شیعوں کی اور ہمدردی اسے حاصل ہو۔ نمبر 3، اس نے فدق کو واپس کیا ہے۔ فدق کا قصہ اپنی جگہ پہ بہت تفصیلی ہے، لیکن ایک موقع جہاں فدق واپس دیا گیا ہے آل فاطمہ کو، وہ مامون الرشید کے زمانے میں ہے۔ اور جو 4تھ سٹیپ اس کا تھا اسٹریٹجی میں، وہ یہی تھا کہ اس نے امام رضا علیہ السلام کو بلوایا اور سب سے پہلے پیشکش یہی کی کہ آپ خلیفہ بنے، ہم آپ کے نائب بنیں گے۔ بھئی وہ خلافت تمہارے گھر کی چیز تو نہیں ہے نا کہ تم کسی کو دینے سے وہ خلیفہ بن جائیں گے اور پھر تم اپنے ہی کو نائب بنا رہے ہو تاکہ سلسلہ ختم کر دیں گے، بعد میں تو ہمارے اب دوبارہ جو خلافت ہوگی وہ بالکل لیجیٹیمیٹ ہوگی، وہ آل رسول سے ملی ہے ہمیں۔ لہذا جب امام نے انکار کیا ہے تو پھر ولی عہدی کی بات ہوئی۔ تو یہ جتنے سٹیپس ہیں یہ اسٹریٹجی تھی مامون الرشید کی تاکہ جو شیعہ تحریکات ہو رہی تھی حکومت کے خلاف اسے ذرا دبایا جائے، تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ سٹک کی بات نہیں ہے، کیرٹ کی بات ہے۔ اسٹریٹجی بدل رہی ہے۔ جہاں تک نیت کی بات ہے، بہرحال وہ معلوم ہے کہ اس کے نیت میں اور ہارون الرشید کے نیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔ یہ بات صحیح ہے کہ آج بہت ہی سردی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ کچھ مومنین کم ہیں، لیکن بہرحال جو آئے ہیں تو آئے ہیں۔ اب ہمیں بھی وقت کا اندازہ تو نہیں ہے، جب اتنی محنت کر کے آئے ہیں تو بہرحال تھوڑا ہم وقت لیں گے آج صلوات پڑھنے کا۔ مامون الرشید نے اپنے اس اسٹریٹجی میں امام کو دعوت دی کہ وہ مدینہ سے مرو آئے۔ اس زمانے میں مامون الرشید مرو میں تھا اور اس کا بھائی بغداد میں اس کا جب قتل ہوا ہے تو بہرحال مرو سے بغداد پہنچنے میں اس کو بہت ٹائم لگا۔ اس زمانے میں اس کا کیپٹل مرو میں تھا اور اس نے امام کو دعوت دی وہاں آنے کے لیے۔ اور امام جب گئے ہیں تو اگر آپ میپ پر دیکھیں مدینہ کہاں ہے، یہ عربین پیننسولا میں ہے، بالکل ریڈ سی کے طرف، یعنی وہ عربین پیننسولا کے اس طرف ہے بالکل۔ اور مرو جو ہے در حقیقت یہ ہے ترکمنستان جو آج کل ہے، یعنی افغانستان کے بھی یہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس آج کل ہیں جو سوویت یونین سے آزاد ہوئے ہیں، اسی میں افغانستان کے نارتھ میں جو ہیں وہاں وہ علاقہ ہے جسے مرو کہا جائے گا۔ تو اب اگر میپ میں دیکھیں تو ہمارے ائمہ اس زمانے میں کسی امام نے اتنا طولانی ترین سفر نہیں کیا تھا جو 8ویں امام نے کیا ہے۔ لیکن خداوند عالم نے خود قرآن میں کہا ہے مکروا ومکر اللہ، لوگ اپنی تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، لیکن خداوند عالم اپنی تدبیر کرتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے تو یہ پلان بنایا تھا کہ بھئی امام کو مرو بلایا جائے، اور یہ تاکید تھی کہ بھئی یہ کوفے سے نہ گزریں اور قم سے نہ گزریں،
اس لیے کہ وہ بہرحال شیعہ نشین علاقے تھے۔ تو امام کا سفر اگر آپ میپ پر دیکھیں تو پورے عربین پیننسولا کا کراس کرنے کے بعد کویت اور بصرہ کا جو ایریا ہے وہاں سے گزرنے کے بعد صدن عراق سے ایران کے ساؤتھ کی طرف آتے ہیں، اور پھر جو ہے قم وغیرہ کو بائی پاس کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور سیدھے نارتھ کی طرف گئے ہیں نیشاپور۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے مکروا و مکر اللہ، انہوں نے تو پلاننگ کی تھی کہ بھائی امام کو جو ہے اپنے شیعہ نشین علاقوں سے دور رکھیں، لیکن ہوا یہ کہ امام جہاں جہاں جاتے تھے اب بہرحال سرکاری مہمان کی حیثیت سے جا رہے ہیں، تو ایسے بھی لوگ آ رہے تھے استقبال کے لیے اور ملاقات ہوتی تھی۔ اکثر و بیشتر ایسے علاقے ہیں، ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے آل رسول میں سے کسی کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ وہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ آل رسول میں سے کسی کو دیکھے، اور اس کا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ جو بھی آتا تھا امام کے اس صورت اور جمال کا جو مظاہرہ کرتا تھا اور جب زیارت کرتا تھا وہ متاثر ہوتا تھا۔ اور آپ اگر وہ لائن کھینچیں ابھی بھی تو آپ دیکھیں گے جہاں جہاں سے امام گزرے ہیں وہاں ابھی بھی آپ کو تشیع کے آثار نظر آئیں گے۔ انہوں نے کچھ اور پلاننگ کی تھی لیکن اس کے آثار جو ہیں کچھ اور ہوئے۔ خصوصاً آپ اگر اس قیام کو دیکھیں امام کے جو شہر نیشاپور میں امام نے قیام کیا تھا کچھ دنوں کے لیے، اور وہاں سے جب روانہ ہوئے ہیں اپنے سفر کے لیے مرو جانے کے لیے، نیشاپور تہران اور مشہد کے بیچ میں ایک شہر ہے، یہ اکثر جو فیروزہ آپ ایران سے لے آتے ہیں وہ نیشاپوری فیروزہ ہوتا ہے۔ امام جب وہاں سے چلے ہیں اور امام کی سواری تیار ہوئی شہر کو چھوڑنے کے لیے تو ہزاروں کی تعداد میں نیشاپور کے لوگ جمع ہوئے امام کو الوداع کہنے کے لیے، اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں علماء اور محدثین بھی موجود تھے شہر میں، اور یہ لوگ آئے اس امام کے محمل کے قریب اور انہوں نے درخواست کی، سواری کو روکا ہے ایکچولی کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے جب تک آپ کے دہن مبارک سے آپ کے زبان سے خود ہم رسول کی کوئی حدیث نہ سنیں۔ اب یہ حدیثیں تو بہت سنتے تھے لیکن جو سیکیور چینل کی بات ہوتی ہے، جو ڈائریکٹ سلسلے کی بات ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ محدثین تھے، علماء حدیث تھے، لیکن یہ چاہ رہے تھے کہ خود امام کے زبان مبارک سے جو ہے حدیث سنیں۔ امام نے جو ہے حکم دیا، پردہ کھولا گیا، لوگوں نے امام کے چہرے مبارک کی زیارت کی، اور پھر امام نے شروع کیا، حدثنی ابی موسیٰ بن جعفر الکاظم، مجھے حدیث بیان کی ہے میرے والد موسیٰ بن جعفر نے، اور وہ فرماتے ہیں حدثنی ابی جعفر بن محمد الصادق، اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ انہیں ان کے والد نے بتایا ہے، وحدثنی ابی محمد بن علی الباقر، وحدثنی ابی علی بن الحسین زین العابدین، وحدثنی ابی سید الشہداء الحسین، وحدثنی ابی علی بن ابی طالب۔ یہ سلسلہ وہاں تک جاتا ہے یہاں تک کہ خود علی کی زبان سے روایت ہو رہی ہے، قال سمعت النبی، کہ خود ہم نے رسول کی زبان سے سنا ہے کہ فرما رہے ہیں سمعت من جبرائیل، یا سمعت جبرائیل، ہم نے جبرائیل سے سنا، یقول اللہ عز وجل، جبرائیل نے کہا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، جو بھی ایک کلمہ توحید پڑھے، یہ کلمہ توحید جو ہے حصنی، میرا قلعہ ہے، ومن دخل حصنی، اور جو بھی میرے قلعہ میں داخل ہو جائے، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ امام نے اس حدیث کو بیان کیا، پردہ گرا دیا گیا اور سواری آگے بڑھی۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے حدیث کا، حدیث تو بہت مختصر ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جائے گا اس لیے کہ خداوند عالم کا بیان ہے جو قرآن میں نہیں ہے، اور اس میں جو سلسلہ ہے وہ بہت اہم ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے رسول، اور رسول سے جبرائیل، اور جبرائیل سے اللہ تک۔ خود امام احمد بن حنبل اس سلسلے، اس حدیث کے بارے میں اس کا نام پڑ گیا ہے
حدیث السلسلۃ الذہب، یعنی وہ حدیث ہے کہ جس کا سلسلہ سند جو ہے یہ ذہبی ہے، یعنی یہ سونا سے بنا ہوا ہے، گولڈن چین آف نریٹرز ہے۔ امام احمد بن حنبل سنیوں کے جو امام ہیں خود وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث قدسی کو تو آپ چھوڑ دیں کنار میں، خود ان اسماء مبارک جو سند میں آئے ہیں یہ اتنے متبرک ہیں کہ اگر کسی مجنون انسان کے اوپر یہ نام پڑھ دیے جائیں تو اس کو جنون سے افاقہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھنے کے بعد ایک سنی عالم کا بیان ہے کہ یہ نام اتنے متبرک ہے کہ مجنون پر پڑھے جائیں تو اسے افاقہ ہو جائے گا اس بیماری سے۔ لیکن سواری آگے بڑھتی ہے، امام نے دوبارہ روکا اور پھر پردہ اٹھایا، اپنے چہروں کو باہر نکالا اور پھر ایک جملہ کہا کہ ہم نے اس پورے حدیث قدسی کو تو بیان کیا ہے لیکن ایک جملہ رہ گیا ہے، وَلَكِن بِشُرُوطِهَا۔ خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ کلمہ توحید جو ہے میرا قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا میرے عذاب سے محفوظ رہے گا، لیکن یاد رکھو وَلَكِن بِشُرُوطِهَا، یہ کلمہ بذات خود کافی نہیں ہے، اس کے کنڈیشنز ہیں، اس کے شروط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شروط اور کنڈیشنز میں سے خود ہمارا وجود ہے اور میری ولایت اور میری محبت ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ تو خود امام نے یہاں بتایا ہے کہ کلمہ توحید بذات خود کافی نہیں بلکہ آل محمد کی ولایت اور محبت بھی شرط ہے توحید کے لیے، تبھی جا کے یہ کلمہ جو ہے ہمارے لیے حصنی بنے گا، خداوند عالم کا قلعہ بنے گا جس میں ہمیں عذاب الہی سے حفاظت ملے گی۔ صلوات پڑھنا ایک بار اور۔ بہرحال امام کا سفر جاری رہا، نیشا پور سے مرو پہنچے ہیں اور وہاں تقریباً 3 سال قیام رہا ہے امام کا مرو میں، سن 200 ہجری سے لے کر 203 ہجری تک۔ اور مامون الرشید کی جو پرسنل کوالٹیز ہیں اس میں سے ایک یہ تھا کہ بہرحال وہ علم دوست انسان تھا، اسے جو ہے بہرحال یہ باتیں پسند ہوتی تھی کہ وہ علماء کے ساتھ بیٹھے، گفتگو ہو، اور نہ صرف مسلم علماء کی بات ہو رہی ہے، علماء ادیان کی بھی بات ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ پہلے سے تھا۔ اور جب امام پہنچے ہیں تو مامون الرشید نے چاہا کہ یہ جو انٹرفیتھ ڈائیلاگز ہوتے تھے اس کے پریزنس میں، اس میں امام بھی ایک لحاظ سے شرکت کریں۔ اس نے اپنے وزیر فضل بن سہل سے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک اسپیشل جلسہ منعقد کیا جائے جہاں مختلف ادیان کے علماء کو بھی بلایا جائے اور جہاں ہمارے ابن عم، اب وہ امام کو اپنا ابن عم پکار رہا ہے، کہ وہ بھی وہاں موجود ہوں تاکہ وہ لوگ ان سے گفتگو کریں اور بحث ہو اور استفادہ کریں۔ بہرحال یہ اس کے ڈپلومیٹک لینگویج تھی۔ بات طے ہوئی، امام کو بھی بتایا گیا اور امام نے بھی اپنے جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے، مکروا و مکر اللہ، ان کا ارادہ کچھ اور ہے کہ شاید کوئی بہت بڑا عالم جو ہے مجھے شکست دے دے گا گفتگو میں یا مناظرے میں، لیکن یہ دیکھے گا کہ جس کا جو پلان ہے وہ خداوند عالم اس کو کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ وہ جلسہ منعقد ہوا جہاں بہرحال بہت ہی احترام سے مامون الرشید نے امام کو اپنے پہلو میں جو کرسی تھی اس میں جگہ دی اور اس کے بعد تعارف کروایا، سب سے انٹروڈیوس کروایا امام کو، اور سب سے پہلے جو ہے اس نے پیشکش کی ہے جاسلیق سے۔ جاسلیق عربی میں جو عنوان ہے یہ کیتھولک سے ملتا جلتا ہے، اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اس عالم سے مخاطب تھا جو کیتھولک چرچ کا نمائندہ تھا اس شہر میں۔ تو وہاں مامون الرشید نے جاسلیق سے کہا کہ یہ ہمارے ابن عم ہیں، رسول کے خاندان سے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ تم ان سے کچھ گفتگو کرو۔ جاسلیق نے بہرحال امام کا استقبال کیا، تعریف بھی کی، لیکن کہا کہ ایک دشواری ہے لیکن
اس لیے کہ ہم گفتگو انجیل کے حوالے سے کریں گے، آپ کے ابن عم جو ہیں قرآن کے حوالے سے بات کریں گے، تو ہماری گفتگو کہیں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گی۔ ہم قرآن کو نہیں مانتے ہیں، یہ انجیل کو نہیں مانتے ہیں۔ قبل اس کے کہ مامون الرشید کچھ کہتا، امام نے خود ہی جاسلیق سے ڈائریکٹلی کہا، یا نصرانی ان احتججت علیک بانجیلک اقر بہ، اے عیسائی کیا ہم اپنی گفتگو میں اگر انجیل کا حوالہ دیں تب میری بات کو تم مانو گے؟ تو اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو یقیناً اس کے لیے ہم تیار تھے۔ اب اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ علی اسی علی کا بیٹا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ قضاوت کی مسند بیٹھاؤ، اور ہم وہاں اگر عیسائی آئیں گے تو ان کا فیصلہ انجیل سے کریں گے، یہودی آئیں گے تو ان کا فیصلہ تورات سے ہوگا، اور اگر مسلمان میرے سامنے کیس لے کے آئیں گے تو اس کا فیصلہ جو ہے قرآن کی بنیاد پر ہوگا۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ امام کی جو گفتگو جاسلیق سے پھر ہوئی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس میں صرف ایک دو فقرہ آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہیں گے۔ اگر پوری گفتگو کرنی ہو تو پوری ایک مجلس کا وقت نکل جائے گا۔ سب سے پہلے امام نے جب اس نے پوچھا جاسلیق نے کہ آپ کا عقیدہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا ہے، تو امام فرماتے ہیں انا مقر بنبوت عیسیٰ وکتابہ وما بشر به امته واقرت به الحواریون۔ امام نے کہا کہ دیکھو ہم عیسیٰ کی نبوت کے مقر ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس عیسیٰ کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبوت کے ضمن میں بشارت دی ہے محمد کے آنے کی، یہ کنڈیشن ہے۔ وکافر بنبوت عیسیٰ لم یقر بنبوت محمد، اور ہم منکر ہیں اس نبوت کے عیسیٰ کے کہ جہاں ان کی نبوت میں محمد کی بشارت شامل نہ ہو۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی امت کو محمد کے آنے کی بھی بشارت دی ہے۔ تو جاسلیق نے کہا لیکن آپ کے پاس دلیل کہاں ہے؟ تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ اگر ہم تمہارے لیے اس گواہ کو لے آئیں جس کو تم بہترین گواہ خود عیسیٰ کے لیے مانتے ہو، تو تم تیار ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور امام نے جناب یحییٰ کا نام لیا، جن کو عیسائی جو ہیں جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں، اور جان دی بیپٹسٹ جناب زکریا کے بیٹے ہیں۔ ان کی ولادت جو ہے عیسیٰ سے پہلے ہوئی تھی، اور خود عیسائیوں کے عقیدے کے لحاظ سے خداوند عالم نے ان کو بھیجا تھا یہودیوں کو تیار کرنے کے لیے کہ وہ عیسیٰ کو مان سکیں۔ تو انہیں کہا جاتا ہے بیسیکلی یہ وٹنس ہیں جیزس کے، اور اسی عنوان سے امام نے کہا تھا کہ یہ تو گواہ ہیں۔ تو پھر امام نے جو کوٹیشنز بائبل سے پیش کیے ہیں، روایات کے مطابق امام نے کہا تھا کہ انجیل کی جو کاپی یہاں موجود ہے وہ یہودی عالم کو دو، اس لیے کہ گفتگو عیسائی اور مسلمان کے درمیان ہو رہی ہے۔ ریفرنس کے طور پہ ویریفیکیشن کے لیے یہودی جو ہے کتاب لے کے بیٹھے، اور وہ یہ دیکھے کہ جو بھی ہم کوٹیشن پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ صرف ایک کوٹیشن آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہیں گے جو موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو پیشین گوئی کی بات ہو رہی ہے، رسول کے نبوت کی بشارت کی بات ہو رہی ہے عیسیٰ کی زبان سے، اس کا ذکر ابھی بھی بائبل میں موجود ہے۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔ جان دی بیپٹسٹ جناب یحییٰ نبی اللہ، ان کی جب شہرت پھیل گئی ہے بنی اسرائیل میں، عیسیٰ کی نبوت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، کچھ یہودی علماء بھیجے گئے باقاعدہ ان کے جو بزرگ راہب تھے ان کی طرف سے کہ بھائی جاؤ جان دی بیپٹسٹ سے پوچھو کہ یہ آخر ہیں کیا۔ اور ان لوگوں نے آنے کے بعد 3 سوالات کیے ہیں۔ ان 3 سوالات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہودی جو ہیں 3 لوگوں کے انتظار میں تھے۔ جان دی بیپٹسٹ سے جب یہ ملے ہیں، یہ گاسپل آف جان نیو ٹیسٹامنٹ میں ہے، چیپٹر 1 ورس 19 to 25 میں آپ کو ملے گا۔ یہ جب یہودی علماء گئے ہیں جان دی بیپٹسٹ کے پاس تو سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا ہے
who are you, یہ ایکچوئل ورڈنگز ہیں بائبل میں. who are you. اس لیے کہ یہودی جو ہیں انتظار میں تھے کہ کرائسٹ آنے والے ہیں، مسیح جو ہیں وہ مسیح آنے والے ہیں. جان دی بیپٹسٹ بائبل کے لحاظ سے جواب دیتے ہیں آئی ایم ناٹ دی کرائسٹ، یعنی تم جس کرائسٹ کے انتظار میں ہو ہم وہ نہیں ہیں. تو پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا واٹ دین آر یو ایلیاس، تو وہ کہتے ہیں آئی ایم ناٹ، ہم وہ بھی نہیں ہیں. اب یہ تیسرا سوال ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ یہودی ایک اور تیسرے انسان کے انتظار میں تھے، ان کی کتابوں میں پیشن گوئی تھی، اور وہ اب سوال کر رہے ہیں جان دی بیپٹسٹ سے آر یو دیٹ پروفیٹ. عنوان بائبل میں ابھی بھی ہے پروفیٹ، آر یو دیٹ پروفیٹ، یعنی یہودی جو ہیں کرائسٹ کے علاوہ ایک اور پروفٹ کے انتظار میں تھے. انہیں معلوم تھا کہ ایک پروفٹ آنے والا ہے، اور اب یہ جان دی بیپٹسٹ سے پوچھ رہے ہیں آر یو دیٹ پروفٹ، اور اس پر بھی جان دی بیپٹسٹ نے کہا کہ نو آئی ایم ناٹ دیٹ پروفٹ. تو یہ جو موجودہ بائبل ہے اس میں بھی یہ انڈیکیشن مل رہا ہے، جس طرح سے 8ویں امام نے کہا ہے کہ جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ نے رسول اسلام کے نبوت کی بشارت اپنی امتوں کو دی ہے. صلوات پڑھنا ایک بار. گفتگو بہت طولانی ہے، لیکن ہم صرف آخری حصے پہ آنا چاہیں گے کہ جہاں آخر میں امام نے دیکھا کہ جاثلیق جو ہے ہماری ان تمام باتوں کو اس کا کوئی رسپانس تو نہیں دے سک رہا ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو امام نے ایک جدلی پہلو اپنایا. جدل جو ہے یہ مناظرے میں کبھی کبھی آپ کچھ ایسی بات کرتے ہیں جس کے آپ قائل نہیں ہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو حریف ہے وہ مجبور ہو جائے حقیقت کو زبان پر لانے کے لیے. تو امام آخر میں کہتے ہیں کہ واللہ ان لنؤمن بعیسی الذی آمن بمحمد، خدا کی قسم ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جنہوں نے محمد کو مانا ہے، ان کی نبوت کی بشارت دی ہے. وما ننقم علی عیسی شیئا، اور مجھے کوئی شکایت عیسیٰ کے سلسلے میں نہیں ہے سوائے ایک بات کے. اب امام نے جب یہ کہا ہوگا تو یقیناً جاثلیق کے کان جو ہیں بالکل کھل گئے ہوں گے کہ آخر یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو امام نے کہا کہ ما ننقم علی عیسی شیئا، ہمیں عیسیٰ سے صرف ایک شکایت ہے کہ ان میں ذرا روحانی اعتبار سے کمی تھی. الا ضعفہ، کس بات میں؟ قلت صیامہ و صلاتہ، کہ وہ روزہ رکھنے میں اور نماز پڑھنے میں عبادت کرنے میں ذرا کمزور تھے. اب یہ جدلی پہلو ہے مناظرہ کا. جاثلیق کا کہنا ہے فوراً جو غصے میں آ کے کہتا ہے افسدت واللہ علمک، جو بھی احترام میرے دل و دماغ میں آپ کے سلسلے میں تھا، جو ہمیں اقرار تھا آپ کے علم کا، سب کچھ ختم ہو گیا. تو امام نے کہا بھائی کیا کہہ دیا ہم نے؟ تو آپ نے یہ جو کہا ہے کہ روحانی اعتبار سے عیسیٰ میں کمی تھی، کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ہر شب پوری رات عبادت کرتے تھے اور ہر روز روزہ رکھتے تھے؟ جاثلیق کیتھولک ہے، یہ لوگ عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، اس پہلو کے ذہن میں رکھیے گا. اب امام نے جب یہ کہا کہ بھائی عیسیٰ میں ذرا کمی تھی عبادت کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے کہ بھئی آپ کو پھر علم نہیں ہے کہ روزہ جو ہے جناب عیسیٰ جو ہے روزانہ روزہ رکھتے تھے اور پوری شب جو ہے عبادت میں گزارتے تھے. تب امام نے کہا کہ یہ بتاؤ لمن یصوم و یصلی، کس کی عبادت کرتے تھے؟ تم تو ان کو خدا مانتے ہو، اگر وہ کوئی اور ان کا خدا ہے تو کون ہے جس کی وہ عبادت عیسیٰ کرتے تھے؟ صلوات پڑھنا ایک بار. اور بھی بہت سے اس مناظرے کے پہلو ہیں دوسرے علماء ادیان سے بھی، لیکن اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں تک امام کے محبوبیت کی بات ہے، ہمارے ہر امام کے ساتھ یہی رہا ہے کہ دشمن نے جو ہے
दौलत छीन ली, हुकूमत छीन ली, इख्तदार छीन लिया, लेकिन दो बातों को ये नहीं छीन सके, इसलिए कि वो इस काबिल भी नहीं थी कि वो छीनी जाए। एक इल्म है और एक अखलाक है, और यही दो पहलू है जिस पर हमेशा ये शिकस्त खा जाती है। ये जो आप देखते हैं, एक कहीं कत्ल कर दिया, कहीं जहर दे दिया, क्यों? इसलिए कि सब कुछ करने के बाद फिर भी लोगों के दिलो दिमाग में जो है एहतराम और महबूबियत जो है वो आले मोहम्मद के सिलसिले में है। बल्कि हम ये कहना चाहेंगे कि तारीख इस्लाम को उठा के देख लें, जब भी मुसलमानों को आज़ादी दी गई है तो हमेशा उनका रुझान आले मोहम्मद की तरफ रहा है। खिलाफत की हिस्ट्री को आप देख लें, पहली खिलाफत की बुनियाद क्या है? सकीफा जो है एक लिहाज से कूदता था, कूद था ये। सेकंड खिलाफत की बुनियाद वसीयत है पहले खिलाफत की। तीसरी खिलाफत की बुनियाद वो शूरा है जो 6 मेंबर्स कमेटी बनाई गई थी सेकंड खलीफा के हुक्म से। मुआविया की हुकूमत जो है जबर की बुनियाद पर है, और उसके बाद ये जो सिलसिला है डायनेस्टी का शुरू हो जाता है। सिर्फ एक सूरत नजर आती है कि थर्ड खिलाफत के सिलसिले के खत्म होने के बाद, थर्ड खलीफा के कत्ल के बाद, अवाम जो है खुद ब खुद अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पे आती है। अलबत्ता इन्हें तकरीबन 24 साल लगे। गदीर से लेकर खिलाफत ज़ाहिरिया, तारीखी एतबार से वो भी 18 ज़िलहिज्जा और ये भी 18 ज़िलहिज्जा, लेकिन बीच में 24 साल का फासला रहा है। अमीरुल मोमिनीन के हाथ पर जब मुसलमानों ने बैअत की है वो भी 18 ज़िलहिज का दिन था। लेकिन ये सफर जो है बहुत तुलानी रहा, और लेकिन ये खुद आए हैं। खुद अमीरुल मोमिनीन ने अपने खुतबे में कहा है कि मुझे अब इस खिलाफत से कोई सरोकार नहीं है, तुम्हारी आदतें खराब हो गई हैं, तुम जो हैं ये स्पेशल प्रिविलेज के आदी हो चुके हो, लिहाजा हमारे अदल इंसाफ के निज़ाम को नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। लेकिन सिर्फ 2 वजूहात हैं जिस बुनियाद पर हमने खिलाफत को कबूल किया है, उसमें से एक यही है, वलौला हुजूरुल हाज़िर, मजमे का पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। अब हमारे सामने कोई उज़्र नहीं है क़यामत के दिन के खुदा से हम कहें कि अवाम ने मेरा साथ नहीं दिया। सकीफा के वक्त अवाम ने साथ नहीं दिया था, वहां उज़्र था अली के पास, लेकिन थर्ड खिलाफत के कत्ल के बाद अमीरुल मोमिनीन कहते हैं अब हमारे पास वो उज़्र नहीं है। और उसके बाद अगर देखना है तो 8वें इमाम का ज़माना है, और इसलिए जब अमीरुल मोमिनीन के खिलाफत ज़ाहिरिया का पहला खुतबा अली ने दिया है, उनके एक मशहूर सहाबी है सासा बिन सोहान, जो खुद खतीब भी थे और शायर भी थे, वो खड़े होके उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है। अली से फरमाते हैं, ज़य्यनतल खिलाफा व मा ज़य्यनतक, ऐ अली खिलाफत को कबूल करके आपने खिलाफत को जीनत बख्शी है, खिलाफत ने आपको जीनत नहीं बख्शी है। खिलाफत मोहताज अली है, अली मोहताज खिलाफत नहीं है। और यही अगर आप सिलसिला देखें तो आपको 8वें आम के सिलसिले में मिलेगा। मकर व मकर अल्लाह, कहां वो मदीना से मर्व लेके आया इमाम को। वली अहदी का सिलसिला जो हुआ सन 201 की बात है, माह रमजान, और उसके बाद जो ईद उल फितर का दिन आया है, सिक्के भी उस जमाने में मिंट किए गए थे उसी मुनासिबत से। तो उसने मामून रशीद ने इसरार किया कि नमाज ईद जो है आप पढ़ाएंगे। इमाम ने कहा कि भाई हमें कोई शौक नहीं है। जब इसरार बढ़ा है तो इमाम ने कहा कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो हम नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन उसी तरीके से पढ़ाएंगे जिस तरह से मेरे जद रसूलुल्लाह और अली पढ़ाते थे। तब मामून रशीद को क्या मालूम था किस तरह से होने वाला है। उसने कहा ठीक है, जैसे आपको पढ़ना हो, उसमें क्या है। ऐलान हुआ कि भाई इमाम जो हैं इमामत करेंगे नमाज ईद उल फितर की। तमाम वज़रा, अफसरान लश्कर, उमरा सब जो हैं इमाम के दौलत खले के बाहर आके तैयार हो गए। अपने उनके ज़माने में जो यूनिफॉर्म था तैयारी के साथ अपने घोड़ों में बैठे हुए हैं, और इमाम के लिए भी एक सवारी लाई गई।
اور مجمع بھی جمع ہوا، لشکر بھی وہاں موجود تھا کہ بھئی امام کو دیکھیں گے، امام کے ساتھ ساتھ جائیں گے مصلی عید تک کے لیے۔ امام نے اپنے خادم سے، یاسر سے کہا تھا کہ دیکھو تم ہمارے ساتھ ساتھ چلنا، اور سنت رسول کے مطابق امام جو ہے پیادہ نکلے، نہ چپل نہ جوتا، اور یہ سب بڑے آئے تھے اپنے بوٹس وغیرہ کے ساتھ، یہ فل یونیفارم میں۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ بھائی ولی عہد جو ہیں پا برہنہ آ رہے ہیں، سب مجبور ہوئے، فوراً انہوں نے اپنے جوتے نکالے، اور پھر امام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ دیکھو ہر قدم 10 قدم پہ ہم رکیں گے اور 4 بار تکبیر کہیں گے، تم دہرانا۔ امام گھوڑے پر بھی نہیں بیٹھے کہ ہم چل کے جائیں گے مصلی تک۔ اب یہ سب جو ہیں اپنے گھوڑوں سے اترے ساتھ ساتھ امام کے، ہر 10 قدم کے بعد امام تکبیر کہتے تھے، یاسر تکبیر کہتا تھا، اور اس کی تکبیر کو دیکھ کے تمام اور امراء، افسران، لشکر اور جو مجمع تھا وہاں پہ سب جو ہے 4 تکبیر بلند آواز میں پڑھتے تھے۔ ان کو دیکھ کے جو محلے والے تھے وہ جب تکبیر سنتے تھے تو وہ ریپیٹ کرتے تھے، اور ان کی آواز اگر دوسرے محلوں تک پہنچی تو وہ بھی تکبیر کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ تھوڑی دیر میں پورے شہر مرو میں تکبیر کی آواز گونجنے گئی، کیونکہ جہاں امام تکبیر کرتے تھے یہ ایک ریپل ایفیکٹ جو ہے پورے شہر پہ ہوا، یہاں تک کہ مامون الرشید کے محل تک آواز گئی، اور اس کا جو ایڈوائزر تھا فضل بن سہل، اس نے کہا کہ بھائی یا امیر المؤمنین، وہ خطاب تھا خلیفہ کا، ان بلغ الرضا الى المصلى على هذا السبيل افتتن به الناس، کہ اے خلیفہ صاحب میری رائے ہے اگر مصلی عید تک رضا پہنچ گئے اسی کیفیت کے ساتھ تو پوری عوام جو ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں گی، فالرأی ان تسألہ ان یرجع، میری رائے یہی ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ وہ اپنے گھر واپس جائیں۔ فوراً پیغام آتا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں پیادہ جا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، زحمت کو کم کرنے کے لیے خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر واپس جائیے۔ لیکن کم سے کم جو ریئیکشن ہوا ہے اس سے اندازہ ہو گیا کہ اگر امام کو آزادی دی جائے اور عوام کو آزادی دی جائے تو امت مسلمہ کا رجحان سوائے در آل محمد کے اور کسی اور طرف نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھنے کے بعد اور یہی علم، یہی اخلاق اور یہ جو ڈائریکٹ سورس ہے، ریلائبل سورس ہے سنت نبوی کے لیے، یہی وہ وجوہات تھے جس کی وجہ سے ہر دور میں جو حاکم ہے اس کے دل میں احساس خطر ہوتا تھا، وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو سپریس کیا جائے، ان کے حرکت و نقل کو کنٹرول کیا جائے، عوام سے یہ نہ ملیں، اور آخر میں پھر بھی اگر محبوبیت بڑھ جاتی تھی تو یہ یا قتل کرتے تھے یا زہر دیتے تھے۔ مامون الرشید اپنے سفر میں مرو سے اب بغداد کی طرف چلا، رکتے رکاتے ہوئے گئے ہیں وہ جگہ جسے آج ہم مشہد کہتے ہیں یا طوس کہتے ہیں، وہاں اب قیام تھا کچھ عرصے تک کہ وہاں مامون الرشید نے ارادہ کیا کہ امام کو اب ختم کر دیا جائے، اور زہر ہی کے ذریعے جو طریقہ تھا اس زمانے میں، خود روایات میں یہی ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے خادم یاسر سے کہا تھا کہ آج ہمیں دعوت دی گئی ہے اور مجھے معلوم ہے اس کا کیا ارادہ ہے۔ امام کے پاس علم ضرور ہے لیکن اپنے علم غیب کو امام اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، لہذا اکثر جو سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ جانتے تھے کہ انگور میں زہر ملا ہوا ہے تو کیوں کھایا؟ اس لیے کہ ذاتی کام میں امام جو ہے، جو نیچرل کوز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ ہے، اس چین کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ صرف اپنے حقانیت ثابت کرنی ہوتی ہے تب اپنے قوت اعجاز یا علم غیب کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اپنے ذات کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔
تو امام نے اپنے خادم سے کہا کہ اگر جب ہم مامون الرشید کے گھر سے نکلے، اگر تم دیکھو کہ ہم نے اپنے ابا کو جو ہے سر کے اوپر رکھ لیا ہے تو سمجھ لینا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، تم مجھ سے کلام مت کرنا، ہم گھر آئیں گے، ہم کمرے کے اندر چلے جائیں گے، تم دروازہ بند کر دینا۔ اور وہی ہوا۔ مامون الرشید نے جو دعوت دی تھی، وہاں انگور جو پیش کیا گیا اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد امام کو احساس ہوا۔ مامون الرشید سے یہی کہتے ہیں کہ تمہارا جو ارادہ تھا اس میں تم اس سلسلے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے بہت ہی باتیں کی، لیکن امام نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کیا ہوا ہے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یاسر نے دیکھا کہ امام جب مامون الرشید کے گھر سے نکلے ہیں تو ابا جو ہے سر کے اوپر تھی، خاموش ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ امام وہاں جاتے ہیں، اپنے گھر پہنچنے کے بعد کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ دارن حسین، توس کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے؟ امام اس سفر میں گھر والوں کے ساتھ نہیں آئے تھے، تنہا تھے۔ یہ جو اکثر زیارت میں ہم لوگ 8ویں امام کے زیارت میں کہتے ہیں غریب الغرباء، یہاں غریب سے مراد غریب اور امیر کی بات نہیں ہو رہی ہے، غریب الوطن کی بات ہو رہی ہے۔ اور خصوصاً یہ عنوان جو ہے یا غریب الغرباء، یہ اس لیے ہے کہ امام کو زہر دیا گیا ہے عالم غربت میں، غریب الوطن تھے، گھر والوں سے دور تھے۔ کس عالم میں امام کے وہ 2-3 دن گزرے ہیں زہر کے اثر میں جو بیمار ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ظاہری رکھ رکھاؤ تھا۔ امام کا جنازہ اٹھا ہے بڑے عز شان کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے معجزے کے طور پہ امام جواد جو ہیں مدینے سے توس آتے ہیں۔ غسل امام کا گھر کے اندر امام جواد نے کیا ہے، کفن پہنایا ہے بابا کو، نماز جنازہ پڑھی ہے، اور اس کے بعد یہ تمام سلسلہ ظاہری طور پہ خلیفہ کے انتظام کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن ہم کہیں گے، صرف امام جواد سے صرف ایک جملہ کہنا چاہیں گے کہ مولا مدینہ کجا اور توس کجا، کتنا فاصلہ ہے؟ مدینہ اور توس میں اتنا فاصلہ ہے، لیکن اے امام جواد آپ پہنچ سکے، آپ نے غسل بھی دیا اور کفن بھی دیا اور نماز بھی پڑھی ہے، لیکن ہائے وہ فاصلہ جو مقتل گاہ اور خیمہ گاہ کے درمیان، مدینہ اور توس کا فاصلہ بہت دور ہے، لیکن امام جواد پہنچ سکے۔ خیمہ اور مقتل حسین کا فاصلہ کچھ نہیں تھا۔ آپ غالباً خیمے سے کھڑے ہو کر امام کے مقتل کو دیکھ سکتے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام وہاں موجود تھے، لیکن بابا کے بالین پہ نہ پہنچ سکے۔ عزاداران حسین، یہ اتنا بڑا قلق تھا امام زین العابدین کے لیے کہ اس وقت میں امام موجود نہ تھے حسین کے سرانے، بلکہ آخر میں پھوپھی آتی ہے، کہتی ہیں بیٹا نظروں کو کھولو، ذرا دیکھو کیا آواز آ رہی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا بذبح الحسین بکربلا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا پھوپھی جان خیمے کے پردے کو اٹھائیے، امام زین العابدین دیکھتے ہیں ایک نیزہ نمودار ہوا، اور بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھتے ہیں، سر پر نظر جاتی ہے، کہتے ہیں یا ابا عبداللہ، یا ابتا السلام علیکہ، بابا آپ پر سلام ہو۔ عزاداران حسین، جب یہ قافلہ چلا ہے اور جناب زینب نے اپنے کو بھائی کی لاش پر جب گرایا ہے، روتے روتے ایک مرتبہ امام زین العابدین کے چہرے پر جب نظر جاتی ہے، اپنے غم کو بھول جاتی ہے، کہتی ہیں بیٹا تمہاری کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ اس وقت امام نے کہا پھوپھی جان میں یہ کیفیت کیوں نہ ہو میری، اس لیے کہ میں جوان بھی ہوں اور زندہ بھی ہوں، لیکن کربلا چھوڑ رہا ہوں اس حالت میں کہ بابا کا لاشا، چچاؤں کا لاشا، بھائیوں کا لاشا بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑا ہے۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.